خود اعتماد انسان کیسے بنے۔ زندگی میں وہ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں جو خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر موجود خوف ہمیں روک دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے ایسے اہداف طے کرتے ہیں جن کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خود اعتمادی میں اضافے کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ان تمام کمزوریوں پر قابو پا لیں گے جن کی وجہ سے آپ عدم اعتمادی کا سامنا کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ خود اعتمادی کا دار و مدار اچھی جسمانی صحت، جذباتی صحت اور معاشرتی صحبت کے امتزاج پر ہے۔ اگر آپ اپنے جسم سے نفرت کرتے ہیں یا مستقل کم توانائی رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ نیپولین ہل کا کہنا ہے کہ دماغ جو کچھ تصور کرتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تصور خود کی ایک ایسی شبیہ دیکھنے کی ٹیکنیک ہے جس پر آپ کو فخر ہے۔ سب سے پہلے ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ خود کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور جس قسم کے کپڑے میں، جس قسم کے لباس میں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لباس کو پہننا شروع کر دیں۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ کپڑے انسان کو بناتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ عدم اعتماد کا شکار لوگ دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر یا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ بس اس خیال کو اپنے ذہن میں پالنے کے بجائے خود کو سب کے برابر سمجھیں۔ کوئی بھی آپ سے بہتر اور زیادہ مستحق نہیں ہے۔ مساوات کے حوالے سے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے سے آپ کو اپنی خود اعتمادی میں خود بخود تبدیلی اور بہتری نظر آئے گی۔ آپ کی خود اعتمادی کی سطح بہت سے طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ آپ کا طرز عمل، آپ کی جسمانی زبان، آپ کس طرح بولتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں وغیرہ۔ خود اعتمادی کے حصول کے لیے اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ اپنے آپ کو ناکام اور مظلوم سمجھنا چھوڑ دیں۔ اپنی اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور ان 10 بہترین چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ نے حاصل کی ہیں۔ اپنے کسی اہم امتحان کے بارے میں، کسی کام کو نمایاں کرنے کی یا کوئی ٹیم جس میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہو۔ کسی موقع پہ خرید و فروخت کے بہترین اعداد و شمار آپ نے تیار کیے ہوں یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے کسی اور کی زندگی میں بہت اچھا اور اہم فرق پڑا، یا کاروبار کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ پیش کیا ہو جو بہت زبردست ہو۔ پھر آپ کو جو کامیابی ملی اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہر روز چند منٹ اس خوشی میں گزاریں۔ اپنے دماغ سے منفی سوچ کو ختم کر دیں۔ اپنے ذہن کو مثبت بیانات کو زیادہ جلدی قبول کرنے کے لیے تیار کریں، جیسے میں سودے میں اتنا اچھا کیوں ہوں، اس کے بجائے کہیں کہ میں سودے کرنے میں بہت اچھا ہوں۔ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دیں بغیر یہ تجزیے کے کہ سوال صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو خود کو یقین دلائیں کہ باقی دنیا بھی ہے اور وہ بھی اس زمین پر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنے اندر سے خوف سے ڈرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ مثلاً اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں اس سوچ کی حمایت کروں کہ میں ناکام ہوں، اور کیا ثبوت ہے جو اس سوچ کی حمایت نہیں کرتا کہ میں ناکام ہوں۔ دوسروں کی مدد کریں۔ جب ہم کسی کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا عملی طور پر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنے سے آپ خود اعتمادی کے عمل کو خود بخود آگے بڑھتے ہوتے دیکھیں گے۔ اپنے اہداف کا تعین کریں۔ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ بڑے ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہوں۔ اپنا بہترین دوست بنیں اور اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں۔ اپنے شوق کے بارے میں جانیں۔ یہ فوٹوگرافی، کوئی کھیل یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اپنے شوق کے بارے میں جانیے اور اس کو پورا بھی کیجیے۔
خود اعتمادی آپ کا اپنی صلاحیتوں اور اپنے فیصلے پر اعتماد کا نام ہے۔ خود اعتماد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ احساس کمتری اور خود اعتمادی کی کمی سے لوگوں کے سامنے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور منہ خشک ہونے لگتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے دل میں کیا کچھ ہے اور دل و دماغ میں کیا ہو رہا ہے۔ خود کو یہ سوچ کر پر اعتماد رکھیں کہ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس احساس کو پروان چڑھا کر آپ خود اپنی خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ورزش اور جسمانی مشقت سے بدن خاص قسم کے ہارمونز خارج کرتا ہے جو نہ صرف اعتماد کو بڑھاتے ہیں بلکہ دل و دماغ کو سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر 40 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے، اس لیے مسلسل اور مستقل طور پر ورزش اور واک اور جسمانی مشقت کی عادت اپنائیں۔ اس سے جسم پر ظاہری اور اندرونی دونوں طرح کے مثبت اثرات پڑیں گے اور آپ کا دوران خون بھی بہتر رہے گا۔ اس لیے خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے جسمانی محنت کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ کچھ لوگ باہر سے بظاہر بہت خود اعتماد دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ خود کو اندر سے خود اعتماد بنانے کے لیے اپنی زندگی کے مشکل وقت کو یاد کریں جس کو آپ نے بڑے اعتماد سے ہینڈل کیا اور اپنی محنت اور لگن کے ذریعے اس پر قابو بھی پا لیا تھا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ جتنی جلدی یاد رکھتے ہیں اتنی ہی جلدی بھول بھی جاتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کے متعلق نہیں سوچتے کیونکہ زندگی میں ان کے لیے اپنے بہت سے مسائل اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ خود کو یاد دلائیے کہ آپ کی غلطیوں اور خود اعتمادی کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا اور آپ کو دوسروں کی فکر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب کی زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب خود اعتمادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اب بھی اعتماد کا شکار ہیں تو اب بھی بیٹھیں اور اپنی زندگی کی ان تمام چیزوں کی ایک فہرست بنائیں جس کے لیے آپ ان کے مشکور ہوں، اور ان تمام چیزوں کی ایک اور فہرست بھی بنائیں جن پر آپ کو فخر ہو۔ ایک بار جب آپ کی فہرستیں مکمل ہو جاتی ہیں تو انہیں اپنے ریفریجریٹر کے دروازے پر یا کھڑکی کے سامنے والی دیوار پر یا ایسی جگہ لگائیں جہاں پر بآسانی اسے پڑھ سکیں۔ یاد رکھیں، خود اعتمادی اکثر ہمارے دماغوں میں نہ ختم ہونے والے راستے پر منفی سوچ کی وجہ سے چلتی ہے۔ اگر آپ مستقل طور پر اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، کافی گڈ لکنگ نہیں ہیں، ہوشیار نہیں ہیں اور اسی منفی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ خود کے بارے میں ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ وہی بن رہے ہیں جو سوچ آپ خود پر حاوی کیے ہوئے ہیں اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ خود سے عہد کریں کہ آپ جب آپ کے دماغ میں کوئی منفی سوچ آئے گی تو اس کو فوری طور پر مثبت سوچ میں تبدیل کریں گے۔ ناظرین، آپ کو خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت پر کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ وقت گزاریے، اپنی سوچ کو مثبت رکھنے سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے اردو نیوز۔